اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 43، 44 اور 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا الملک بادشاہ نے، انی ارا بے شک میں نے دیکھی ہیں 7 بقرات سمان 7 موٹی گائیں، یاکلہن کہ کھا رہی ہیں ان کو 7 عجاف 7 کمزور گائیں، و7 سنبلات اور 7 سبز بالیاں ہیں، وأخر یابسات اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ اے میرے وزراء، افتونی فی رؤیایا رائے دو مجھ کو میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہو۔ قالوا تو انہوں نے کہا اغواث احلام، یہ خیالات ہیں۔ اغواث احلام کا معنی کیا ہوگا؟ خیالات۔ اصل میں اغواث کہتے ہیں دن کے کاموں کو، اور احلام کہتے ہیں ان پر وارد ہونے والے خیالات کو۔ تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے اغواث احلام کہ یہ خیالات ہیں، وہم ہیں اور خیالات ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام اور نہیں جانتے ہم احلام کے بارے میں کچھ بھی، عالمین کا مطلب جاننا، اور نہیں ہم ان احلام کی تعبیر کے بارے میں کچھ جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما اور کہا اس نے جس نے نجات پائی تھی ان 2 لوگوں میں سے، وادکر اور یاد آیا اس کو، بعد امت ایک وقت کے بعد، کیا کہا؟ انا انبئکم میں خبر دوں گا تم کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون بس تم مجھے اجازت دے دو۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ جیل میں جاتا ہے اور کہتا ہے اے یوسف، اے میرے دوست، افتنا مجھے بتلا تو فی 7 بقرات 7 موٹی گایوں کے بارے میں جو کھا رہی ہیں ان کو 7 کمزور گائیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں، لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے خواب کی تعبیر بتلائی۔ پہلے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، بعد میں خواب کی تعبیر کا تذکرہ کریں گے۔ میں دوستو، ولید بن ریان جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ وہ تھا یا کوئی اور تھا، کیونکہ 7 سال تو گزر چکے تھے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس سے پہلے 3 سال پہلے بھی گزر چکے تھے، تو یہ 10 سال تقریباً گزر چکے تھے۔ اب 10 سال کے بعد وہی ولید بن ریان بادشاہ تھا یا کوئی اور بادشاہ بن چکا تھا۔ بہرحال وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر 4 چیزیں دیکھیں، ان میں سے ایک تو یہ دیکھا کہ کمزور گائے ہیں اور وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک کیا دیکھا؟ کمزور گایوں کو دیکھا، اور ایک موٹی گایوں کو دیکھا، جو کہ کمزور گائیاں جو ہیں وہ موٹی گاؤں کو کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ اور تیسری چیز دیکھی سبز بالیاں، پھر وہ سبز بالیاں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کیا آ گئی؟ چوتھے نمبر پہ دیکھی خشک بالیاں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا صبح اپنے وزراء سے جو اس کے مشیرین تھے کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اس کے خواب کے بارے میں بتلاؤ۔ بات سمجھائی؟
اور اسی مجلس کے اندر وہ ساقی بھی تھا جو شراب پلایا کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جو یہ ساقی ہوتی ہیں یا کئی مشیر ہوتی ہیں یہ نہیں بدلتے، بادشاہ بدل جاتا ہے. کئی وزیر ہوتے ہیں وہ ایک ہی بادشاہ کے لیے کئی بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، وہ اس کا بھی وزیر بن گیا، اس کا بھی وزیر بن گیا. ساقی ہے تو اس کا بھی بادشاہ کا بن گیا، اگلا آیا اس کا بھی بن گیا، اس کا بھی بن گیا. تو اس مجلس میں وہ ساقی جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا وہ وہاں پر موجود تھا. باقی سارے وزیر اور مشیر تھے وہاں پر جو بیٹھے تھے بادشاہ کی مجلس میں. تو بادشاہ نے صبح یہ خواب ان کے سامنے بیان کیا کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 کمزور گائے ہیں. جو کمزور گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کیا کر گئی، کھا گئی، اور 7 سبز والی ہیں اور 7 خشک والی ہیں. جب انہوں نے یہ خواب سنا تو سننے کی بات کہنے لگے اغواث احلام، اغواث احلام، کہ یہ وہم اور خیالات ہیں اور کچھ نہیں ہے. اغواث جو ہے یہ جو ہم دن میں کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے دن میں، اس کو کہتے ہیں اغواث. جو انسان کام کرتا ہے، ڈاکٹر ہے پریکٹس کر رہا ہے، وکیل ہے وکالت میں جج کے عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کے بولتا ہے، سمجھے. کوئی مشین چلا رہا ہے تو وہ مشین چلاتا ہے سارا دن. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی دن میں کام کرتا ہے وہی کام جو ہے خواب میں اکثر دیکھ کر رہا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، ایک آدمی کسی کے ساتھ دن میں جھگڑا ہے تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے خواب کے اندر بھی وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں جھگڑ رہا ہوں کسی کے ساتھ. تو جو کام دن میں کیا جائے وہی کام رات کو خواب میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اغواث احلام، یعنی دن کے خیالات رات کو خواب میں نظر آنا. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور ایسے ہی دن کے اندر جو خواب آتے ہیں وہ بھی سچے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو آدمی خواب دیکھتا ہے دن کو، جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی فضول ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں. اب جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو خواب وزیروں کے سامنے بیان کیا اور ساتھ میں یہ کہا افتونی، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ کہ کیا تعبیر ہے. تو سب نے مل کر کہا اغواث احلام، جبکہ اگر حقیقت دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس میں اغواث و احلام تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو دن کا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، بادشاہ گائے چرانے تو نہیں جاتا. 7 کمزور گائے ہیں، بادشاہ گائے ہانکتا تو نہیں ہے. یا 7 سبز والیاں ہیں تو بادشاہ کھیتی باڑی تو کوئی نہیں کرتا، نہیں سمجھے. 7 خشک والیاں ہیں تو بادشاہ تو کوئی نہیں، مطلب کہ جیسے تھریشر لگتی ہے آج کل کے زمانے میں، گندم گائی جاتی ہے، تو بادشاہ تو ایسے کام نہیں کیا کرتا تھا. تو مشیروں نے ایسے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ اغواث احلام ہے. لیکن اسی مجلس میں وہ ساقی بھی موجود تھا. ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے پاس اس کی ڈیوٹی تھی تو اس نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے اجازت دے، میں آپ کے اس خواب کی تعبیر کا پتہ کر کے آتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر کا پتہ کر کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. بادشاہ پریشان تو تھا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواب جو ہوتا ہے نا اس کی کیفیت جو ہے انسان کے جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے کہ جب انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو جس وقت صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں انشراح ہوتا ہے، یعنی حشاش بشاش ہوتا ہے، وہ آدمی فرح اور خوشی ہوتی ہے اس کے جسم میں. اور اگر کوئی آدمی غلط خواب دیکھتا ہے، برا خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں کیا ہوتا ہے، انقباض ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، رنج و غم ہوتا ہے. کئی مرتبہ تو انسان کو پسینہ بھی آیا ہوتا ہے جب انسان پریشانی میں اٹھتا ہے. تو اسی طریقے سے بادشاہ جب اٹھا تو بادشاہ کو رنج و غم تھا، پریشانی تھی، پسینے سے پسینہ آیا ہوا تھا. تو اس لیے بادشاہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ آخر یہ ماجرا اور معاملہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اس خواب کو اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے رکھ دیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہا. تو کسی نے بھی نہیں تعبیر بتلائی. تو پھر اس ساقی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں اور آپ کے خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں. بادشاہ نے اجازت دے دی اس کو.
اب وہ چلا گیا اور کہاں پر گیا؟ جیل میں گیا۔ اب یہ 7 سال بعد حضرت یوسف کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو معذرت کی، اور معذرت میں یہ کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ اور بھولنا تو تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت اس کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جاتے جاتے پیغام دیا تھا کہ مجھے یاد رکھنا، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ اب جس وقت جاتا ہے تو جا کر وہ کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، ہم بڑی ٹینشن میں آ گئے، بڑے پریشانی میں آ گئے، ہمارا مسئلہ حل کرو۔ افتینا، خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ کیا خواب کی تعبیر ہے؟ خواب کیا ہے؟ 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ ہے خواب کہ 7 موٹی گائے ہیں۔ 7 کیا ہیں؟ موٹی گائے ہیں۔ ان 7 موٹی گایوں کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی گائے ہیں، ان 7 موٹی گایوں کو 7 کمزور گائیں کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 کیا ہیں؟ خشک بالیاں ہیں۔ یعنی پہلے بادشاہ نے 7 سبز بالیاں دیکھی، اور پھر بادشاہ نے 7 خشک بالیاں دیکھی۔ اب یہ تعبیر تو آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 7 موٹی گایوں کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 7 پہلے جو سال ہوں گے وہ سرسبز و شادابی کے سال ہوں گے، فراوانی والے سال ہوں گے، اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ قحط کے سال آئیں گے، اور وہ 7 سال جو ہیں وہ پہلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ مطلب جو 7 سالوں میں آپ نے کمائی کی ہوگی وہ ان 7 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ اور 7 سبز بالیاں ہیں، اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سبز بالیاں کا مطلب ہے کہ 7 سال آپ کو پر خوب فراوانی ہوگی، پہلے سے زیادہ۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور جو دوسری ہوں گی وہ 7 خشک ہوں گی، یعنی بالکل کچھ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یہ خواب اس نے بیان کیا، میں نے اس کی تعبیر آپ کو بتلا دی۔ آگے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر جو ہے وہ بتلائی ہے، لیکن اس نے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو بات اس نے رکھی، کیا کہا؟ ارجع الی الناس، میں لوگوں کی طرف جاؤں، لوگوں کو بتلاؤں، کیونکہ اس کو بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ جو خواب آیا یہ خواب اچھا نہیں ہے، خطرناک ہے، لیکن لوگوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو اغاث احلام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ میں ان لوگوں کو جا کر بتلاؤں جنہوں نے کیا کیا؟ خواب سے انکار کیا ہے، میں ان لوگوں کو بتاؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔